ہوئے سیٹ دولت مند پاگل کھپتی مسلمان جن کے چند ٹکے پیسے آ جاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، وہ مدرسوں پہ دھونس جمانے کے لیے ہائی جیک کرتے ہیں معتمین کو، مدرسین کو۔ ہماری اماں کی آج فاتحہ خوانی ہے، 40 بچے بھیج دینا، ابا ہمارے مر گئے ہیں 50 بچے بھیج دینا، اگر نہیں بھیجا تو چندہ تمہارا بند۔ یہ اوپر سے دھونس۔ او قارون کی دولت پا کر کے اترانے والوں، انجام قارون کا پڑھ لینا، تم اس سے بڑے دولت مند تو ہو نہیں۔ اگر تم نے بڑی پوسٹیں حاصل کر لی ہیں تو فرعون تو خدا بن گیا تھا نا، اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی دنیا کو عبرت کا میسج دیتی ہے۔ او دنیا کے پاگل لوگوں، ہمارا انجام دیکھ لینا، ہم اپنی اوقات بھولے تھے، قدرت نے دریا میں ڈبو کے مارا، ہماری ڈیڈ باڈی کو انسانیت کے لیے باضابطہ طور پر ایک میسج دیا۔ اب بھی کوئی خدا بننے کا اگر دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس بے وقوف کا انجام دیکھ لے۔ بھوت سوار ہوتا اگر لوگوں کو دولت کا، تو نمرود کا انجام سننے پڑھنے جان لے کہ ایک لنگڑے مچھر نے پوری خدائی کا نشہ اتار کر رکھ دیا۔ بڑی پراپرٹی کے مالک آپ ہیں، شداد نے تو جنت بنائی تھی، 1000 سال کی عمر پائی تھی اس نے، 1000 بیویاں اس کے نکاح میں تھیں۔ اس نے وقت کے پیغمبر کو چیلنج کیا، آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مان لیں تو ہم کو خدا جنت میں بھیجے گا؟ ہاں، کہا بتائیے جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وقت کے پیغمبر نے جنت کی داستان بتائی۔ اس نے پیسے اتنے خرچ کیے جنت بنانے پر کہ اس نے باضابطہ طور پر پھر اپنی جنت بنا کر تیار کروا لی، اور کہا وقت کے پیغمبر سے، اب مجھے تمہارے خدا کے جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی اسپیشلی جنت دنیا میں بنا لی۔ اس کے شبھارمبھ کا وقت آیا نا، انجینئروں نے بتایا جنت آپ کی بن گئی ہے۔ کہا چلو دیکھ کے چلتے ہیں، افتتاح کر لیں، ڈھول باجا، ڈی جے تو نہیں تھا، ورنہ اس زمانے میں زیادہ ڈی جے بجتا، جیسے ہمارے سنی لوگ بڑے پگلا گئے نا کہ آج کی تاریخ میں۔ ہاں، شادی بیاہ ختنہ بندوری مزار مجاور کیا، کس مزار پہ نا یہ سب سارے کام نہیں ہوتے اللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے سنیوں نے سنیت یہی سمجھ رکھا ہے، ناچو گاؤ کودو ڈھول بجاؤ، بدماشی کرو، گنڈا گردی کرو، قوالی گواؤ، لیڈیز جینٹس کا قوالوں کا مقابلہ کرواؤ، مشاعرہ کرواؤ۔ ہمارے سنیوں کے پیسے اسی بےہودے کام پہ خرچ ہوتے ہیں۔ جب مدرسوں میں پیسے کے دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس کی موچ یوں کھولتی بیٹی۔ آپ مولانا آئے کہ چندہ دینے کے لیے تو بتائیں گے، ہماری ماں کی فاتحہ میں آپ کے بچوں کو نہیں بھیجا تھا۔ یہ بچے تمہارے باپ کی بخشش کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ مدرسے میں بچے پڑھنے آتے ہیں، نبی کے مہمان ہیں، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تمہاری اوقات کیا ہے یار؟ انہیں تم حقیر سمجھتے ہو؟ ان کا رتبہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، میدان جنگ میں مجاہد کو تلوار دینے سے زیادہ افضل ہے کسی طالب علم کو قلم دے دو ٹوٹا ہوا۔ اس قلم کی طاقت کا پتہ ہے آپ کو؟ کتنا دم اس قلم میں ہے؟ رب نے بیان فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، اس میں وہ پاور ہے، اللہ نے اسی قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ او اخبار چاٹنے والوں، کبھی قرآن پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ ہاں، پڑھو قرآن کو، سمجھو قرآن کو،
یہ قرآن جنگل کے جانوروں کے لیے نہیں، وہ حضرت انسان جناب مسلمان تیرے لیے آیا ہوا ہے، اور تو نے اس قرآن کے ساتھ وہ سوتیلا ویوہار کیا۔ دنیا اس قرآن کو پڑھ کے انترکش میں جا رہی ہے، چاند پر پلاٹنگ کر رہی ہے، معدنیات کے خزانے نکال رہی ہے، ڈیزل، پیٹرول، گیس، مٹی کا تیل اور گھاسلیٹ، سونا، چاندی، ہیرا، جواہر، تانبا، پستہ، جستہ۔ کہاں ان کے باپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے؟ یہ قرآن ہے۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشکی اور تری کی ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، وہ بھی تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن میں ہر شے کا کلیئر بیان موجود ہے۔ پڑھو تو قرآن کو، سمجھو تو قرآن کو۔ دن بھر ہوٹل پہ بیٹھ کر بیٹے 4 چائے پئیں گے، 8 سموسا کھائیں گے، متن، حاشیہ، بین السطور، ادھر کا پورا اخبار چاٹ کر کے پھر چشمہ ناک کے اس مکہ پہ لا کے، ٹونی بلیئر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جارج بش کو ایسا۔ بدھو تیری سنتا کون ہے؟ بیٹا ہے یہ گھنا، رامپور گھنا کے چائے کی دھاولی پہ ڈائریکشن دیتا ہے، بھاشن دیتا ہے۔ کیا لوگوں کو کیا سمجھتے تم اپنے آپ کو؟ تمہاری آواز کوئی نوٹ کرے گا کہ انہوں نے یہ ڈائریکشن دیا ہے؟ اس سے پہلے کہ تم دنیا کے لقمہ اجل بن جاؤ، اپنی اوقات پہچان کر کے ایک شریف مسلمان بن جاؤ۔ یہ مدرسے ہیں جہاں سے دین زندہ ہے۔ کبھی خانقاہوں سے دین زندہ تھا، آج مدرسوں سے دین زندہ ہے۔ کل کی خانقاہیں جو درسگاہیں بھی ہوتی تھی اور خانقاہیں بھی ہوتی تھی، پڑھایا بھی جاتا تھا، پلایا بھی جاتا تھا، آج خانقاہوں میں مجاور اور ڈکیت رہ گئے ہیں۔ علاوہ جاننا اب اسلام کی باغ ڈور ان مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے، قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کرنے والوں کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اسے فروغ نہ دیا، تمہاری نسلیں تہس نہس ہو جائیں گی۔ بہت پہلی نظر ہے دنیا کی مدرسوں پہ۔ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسوں میں بڑی مشکل سے کھانا مل پاتا ہے بچوں کو۔ ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، دال شریف سے جو ملاقات ہوتی تھی، اگر اس کے پتیلی میں غسل فرما لیتے تو پتہ نہیں چلتا کہ پانی سے نہائے ہیں یا دال سے نہائے ہیں۔ ایسی ماشاءاللہ کیا دال ہوا کرتی تھی، ہمیں کھانے کو ملتی تھی۔ آج بھی کنڈیشن لگ بھگ یہی ہے مدرسے میں۔ اور سبزی کے طور پر حضرت آلو رحمت اللہ تعالیٰ، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ روز آلو، روز آلو۔ اب آتے جاتے ہم نے اتنا دیکھا ہے، بہت دور سے لے کے بہت دور تک صرف آلو کی کھیتی ہوتی ہے۔ ہاں، اتنا سستا، اتنا غریب بیچارہ یہ ہے، اتنا لاواری سبزی ہے، کوئی کچھ بھی کرے، بھرتا بنا کے کھا جائے، کوٹ کے کھا جائے، چٹنی ملا کے کھا جائے، اور جی بھون کے کھا لے، چیر کے کھا لے، تل کے کھا لے، گوشت میں ملا کہیں بھی کھا لو، ویڈیو بنا دی ویڈیو۔ ٹھیک ہے سب، علی آپ جی نے جاؤ۔ اتنا غریب سبزی ہے، اور یہ کس کو ملتی کھانے کے لیے؟ نبی کے مہمان رسول کو یہ غریب سبزی ملتی ہے سال کے 365 دن۔ ہمارے استاد نے ایک واقعہ سنایا تھا، کچھ بچوں نے کہا استاد روز آلو کھاتے ہیں حضرت، کبھی یہ غریبی ہماری بھی دور ہوگی کہ نہیں دور ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹے جب تم پڑھانے لگ جاؤ گے تو یہ غریبی دور ہو جائے گا۔ بچے فارغ ہو کے پڑھانے گئے
تو کئی مہینہ تو برداشت کیا بیچارہ، پھر آلو ہر ٹائم آلو. تو تنگ آ کے استاد کو خط لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد گرامی قدر، آپ نے فرمایا تھا پڑھانے کے بعد یہ آلو کی مشکل ختم ہو جائے گی، مگر افسوس جفاکاری ستمگاری جو پہلی تھے وہ اب بھی ہے، وہی آلو کی ترکاری جو پہلے تھی وہ اب بھی. حضرت وہی کھا رہا ابھی تک. یہ آلو سبزی کھانے والے لوگ تو بچے ہوتے ہیں اور پتلی پتلی دال کھانے والے. یہ دین کی نیا کو ڈبونے کے لیے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں اور چنگل سے آزاد کروا کر کے ساحل مقصود تک پہنچانے کا عزم بالجزم رکھتے ہیں یہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں. تو ان مدرسوں کو حقارت کی نظروں سے مت دیکھو. یہاں لوگ آ کر کے غسل خانے میں، باتھ روم میں کہیں بم ڈھونڈتے، کہیں اسکٹ میزائل ڈھونڈتے. ارے یار بڑی مشکل سے تو چٹائی پہ ملتے بیٹھنے کے لیے، بڑی مشکل سے آلو ملنے کے لیے تم یہاں پر بم ڈھونڈنے آتے ہو. تم نے شرم آنی چاہیے. یہ احسان ان مدرسوں کا ہے جب پورے ملک کے ہندوستان کے غیر مسلم افراد کے لوگ انگریزوں کی جوتیوں میں پالش کر رہے تھے تو اس دیش کی آزادی کے لیے بگل بجانے والے ان مدرسوں کے اندر چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے علماء اہل سنت تھے جنہوں نے اس دیش کے گلے میں آزادی کا ہار پہنایا. ہمیں کام تو کرنے دیا جائے. آج مسلم کمیونٹی کا اکثر بچہ نہیں جانتا ہے اس دیش کی آزادی میں ہماری مسلم کمیونٹی کے کتنے افراد نے قربانی دی. یہ تو جانتا ہے کہ نچنیوں کے کیا کیا نام ہیں، گویوں کے نام کیا کیا ہیں، چھایا گیت کب آنے والا ہے، کون سی نئی پکچر کب آنے والی ہے. یہ زبانی یاد ہے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی. مگر افسوس 80 سال کا بڈھا ہو جانے کے بعد اسے نماز پڑھنے کا شعور نہیں آتا. اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تو پہلے ٹھیک ہو. بے شک اللہ سب کچھ ٹھیک کرنے پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مگر پہلے تو ٹھیک ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بدلو اپنے آپ کو. پڑھائی کیجیے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے پڑھ لکھ کر کے. اس دنیا سے آپ طاقت میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کے پاس